ویسٹ بینک کے اندر آپ سیٹلمنٹس کو دیکھ لیں، ایک جماعت ہے، اس کے حصے بکھرے کر دے گا۔ اگر اخوان الکہف فرماتا تو اس کا مطلب تھے وہ ایک ماں اور باپ کی اولاد تھے۔ اصحاب الکہف نے سوشل نیٹ ورکنگ کی، سمجھتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ آج ہوتی ہے، اس معاشرے کی عورتیں کہاں تھیں؟ یہ سوچ آنی چاہیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ہم نشینی میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر آئے گا، اپنی گھر کی عورتوں کو باقاعدہ باندھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پہلے قصے کی ہم بات کریں گے کہ پہلے قصے کی جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس قصے کے اندر ہمیں چند نوجوان نظر آتے ہیں، مٹھی بھر نوجوان ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ لوگوں کے درمیان یہ ڈسکشن، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ مٹھی بھر تھے، 10 تک بھی نہیں تھے، اور ایک آبادی کے اندر وہ بستے تھے۔ آپ امیجن کریں اس آبادی کے اندر دجالی کو شیطانی قوتوں نے کیسے شکنجا گاڑا ہوگا، اپنا پنجا گاڑا ہوگا کہ سارے کے سارے ایک سائڈ پہ نکل گئے اور یہ تھوڑے سے نوجوان جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ تھے۔ تو شیطانی قوت ایسے کرتی ہے، اور اس کی مثال اگر آپ نے لینی ہو آج کے حساب سے، ویسٹ بینک کے اندر آپ سیٹلمنٹس کو دیکھ لیں کہ ویسٹ بینک دیا، مغربی کنارہ دیا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سیٹلمنٹ بناتے بناتے ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے مثالیں، اس طریقے سے ہوتا ہے، شیطان ایسے پنجے اپنے گاڑتا ہے۔ ایک جماعت ہے، اس کے حصے بکھرے کر دے گا، چھوٹے چھوٹے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرے گا، جیسے مرغیاں ایک کسائی جو ہے مختلف دڑبوں میں رکھتا ہے، ایک دڑبے میں سے ایک مرغی کو ہاتھ سے باہر نکالتا ہے تو دوسری کہتی ہے ہماری تو باری نہیں ہے، ہم بچ گئے۔ اس کی گردن پہ وہ چھری چلاتا ہے، پھر دوسری کو پکڑتا ہے، ایک دڑبے کے بعد دوسرے کے اندر وہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ تو اس کفر، جبر اور فساد زدہ ماحول میں اہل ایمان کا جینا محال ہو چکا تھا۔ ان نوجوانوں کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ اصحاب الکہف کیا، اخوان الکہف نہیں کیا۔ یہ اتنی زبردست اپرچونٹی اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اگر اخوان الکہف فرماتا تو اس کا مطلب تھے وہ ایک ماں اور باپ کی اولاد تھے۔ اصحاب الکہف کا مطلب ہے جیسے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک والد اور ایک والدہ کی اولاد نہیں، لیکن کیا چیز جوڑ کے ایسے جیسے انگلیاں، یہ انگلی الگ جگہ پہ ہے، الگ طاقت ہے، اس انگلی کی الگ جگہ ہے، الگ طاقت ہے، یہ ساری کی ساری الگ الگ ہیں، لیکن یہ ایک ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایسے مکہ ایسے بنتا ہے۔ تو وہ ان کے والدین الگ تھے، ان کے ہو سکتا ہے لائف سٹائلز الگ الگ ہوں، ان کے کاروبار الگ الگ ہوں، لیکن کس چیز نے جوڑا تھا ہتھیلی کے ساتھ؟ جیسے انگلیاں جڑی ہیں، ورنہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، کٹ کے الگ ہو جائے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم آج کٹ کے کھڑے ہیں، ہمیں واپس جوڑنا ہے ہتھیلی کے ساتھ۔ تو ان کے اندر کیا چیز تھی؟ ہم مقصدیت۔ ان کا مقصد ایک تھا، مشن ایک تھا۔ ہمارا مشن ایک ہوگا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، راج اللہ کا اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، راج اللہ کا، رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے اپنی ذات سے یہ شروع کرنا ہے، میں نے کوئی پوری دنیا پہ اسلام نافذ نہیں کرنا، میں نے سب سے پہلے اپنے اوپر کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کے اوپر، ڈنڈے کے زور کے اوپر نہیں، انسپریشن کے موڈ کے ساتھ۔ میرا اخلاق، میرا کردار، میری مثال ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے میرے بچے انسپائر ہوں۔ ہمارے تو بچے ہم سے انسپائر نہیں ہوتے، اور ہم لوگوں کو انسپائر کرتے پھرتے ہیں۔ تو ہماری تو ترتیب ہی الٹی ہے۔ میں نے اگر اردو کو پڑھنا ہے تو دائیں سے بائیں پڑھوں گا، ہم نے اوپر سے نیچے پڑھنے کی کوشش شروع کر دیں تو یہ ترتیب غلط ہو گئی۔ ہم نے کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جگہ کیا بتاتی ہے؟ سوشل نیٹ ورکنگ کی امپورٹنس۔ اصحاب الکہف نے سوشل نیٹ ورکنگ کی، سماجی رابطہ مہم کی۔ ہم سمجھتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ آج ہوتی ہے، فیس بک آج آیا تو سوشل نیٹ ورکنگ کا ہمیں پتہ ہے۔ جی نہیں، قرآن پہلے بتا چکا ہے، 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ ہم مقصد لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کی طرح۔ تو ہمیں مقصد سامنے رکھ کے ایک مقصد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔
قرآن علی شان میں ان نوجوانوں کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے فتیاتن، کہ وہ چند نوجوان تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند نوجوان لڑکے تھے، میل ممبرز تھے. تو یہاں ایک بڑا ہی خطرناک سوال کھڑا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا وہ زاویہ ہے، انقلابی زاویہ قرآن کا، جو ہمارے اگر اندر آ گیا تو ہم بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے، بہت کچھ کرنے والے بن جائیں گے. معاشرہ تو عورت اور مرد کے جوڑ کے ساتھ بنتا ہے. اس معاشرے کی عورتیں کہاں تھیں؟ یہ سوچ آنی چاہیے نا. یہ کیسے ہوا کہ وہ چند لڑکے تھے، وہ صرف نکل گئے، تو ان کی ماں ہوگی، کوئی بہن ہوگی، کوئی بیٹی ہو سکتا ہو، وہ کدھر تھی؟ تو سمجھ کے آتی ہے کہ کافی معاشرہ، یعنی ایسا جب طاغوت کا، شیطانی قوتوں کا قبضہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں سب سے جو بڑا شکار ان کی ہوتی ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں. بھلے وہ خوشی سے فیشن کے اندر یا دیکھا دیکھی وہ اس کے اندر آگے بڑھتی چلی جائیں. فیمنسٹ موومنٹ آپ دیکھ لیں، میرا جسم میری مرضی اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ نعروں کے ساتھ وہ آگے بڑھتی چلی جائیں، یا مجبوری کی وجہ سے، حالات و واقعات کی مجبوری کی وجہ سے عورتیں سب سے پہلے اس کا پرے بنتی ہیں، اس کا شکار بنتی ہیں، اور سب سے پہلے ظاہری بات ہے اس بلیک ہول کے اندر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں. اس زاویہ نظر سے آج معاشرے کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک ولولہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی مجھے اپنا ایمان بھی بچانا ہے اور اپنے اہل خانہ کا بھی ایمان بچانا ہے. یہ تو سب سے پہلے شکار ہوئے، سب سے زیادہ ولنریبل ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو ہم الگ نہیں چھوڑتے، بازار کے اندر نہیں چھوڑ دیتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ گم ہو جائے گا، اس کو نہیں پتہ، وہ سب سے پہلے پرے بن جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ قرآن دیتا ہے، یہ زاویہ نظر دیتا ہے کہ آپ سمجھیں اس چیز کو، ان کے اوپر کام کریں. لیکن کام میں تب کروں گا جب میں پہلے اپنے اوپر کام کروں گا. تو آج ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو عورتوں کی کثرت سوشل میڈیا، شادی بیاہ، بازاروں اور دوسرے مواقع پہ آسانی سے شیطانی جال میں ہمیں پھنستی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ. مرد بھی ہیں، یہ نہیں کہ مرد صاف ستھرے ہیں، نہیں. عورتوں کی کثرت جس طریقے سے سعودی عرب کے اندر دیکھیں جو آج کل معاملات چل رہے ہیں، کثرت ایسے بھاگم بھاگ، ایک ریس لگی ہوئی ہے. باقی جگہوں، پاکستان کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے مثالوں کی. اس لحاظ سے عصری قرآن کو عصری تناظر میں دیکھیں گے تو اس فرمان نبوی کو آپ دل نشین کر لیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ہم نشینی میں عورتوں کی کثرت ہوگی. آج دیکھیں ہر چینل جو ہے اس کے اندر عورتیں نظر آ رہی ہیں، ہر بل بورڈ پہ عورتیں نظر آ رہی ہیں، پبلسٹی کے اندر. یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ایکسیڈنٹس نام کی کوئی چیز نہیں. میرا اگر گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کو میں ٹریک ڈاؤن کروں گا تو اس کے اندر بہت سارے میرے کوتاہیاں نظر آئیں گی، پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا. میری فصل اچھی نہیں ہوئی تو اس کو میں وہ اس ٹائم کا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، میں اس کو ہسٹوریکلی دیکھوں گا، میں نے کل کیا کیا تھا، پیچھے کیسے میں نے اس کا خیال کیا تھا، تو مجھے پتہ چلے گا میری 100 کوتاہیوں کی وجہ سے یہ آج ہوا ہے. میری اولاد مجھے آج پتہ چلتی ہے نافرمان ہوگی ہے تو اس میں بے شمار میری کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. تو عورتوں کی کثرت ہوگی اور حالات یہ ہو جائیں گے کہ بندہ جو ہے وہ گھر کے اندر آئے گا، اپنی گھر کی عورتوں کو باقاعدہ باندھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی عورتوں کو باندھے گا، بیوی کو، بیٹی کو، پھپھی کو وہ باندھے گا کہ وہ فتنہ دجال کیونکہ ان کو اچک کے نہ لے جائے. ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم کس جگہ پہ، کس آگ کے نزدیک ہم پہنچتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اصحاب کہف کا دور دراز علاقے کی غار میں پناہ لینا بھی کچھ سبق دیتا ہے ہمیں کہ جوں جوں شیطانی عملداری بڑھے گی تو شیطان کا سب سے پہلا وار شہروں کے اوپر ہوتا ہے. آسان ہے نا، میڈیا ہے، بجلی ہے، فلانی چیزیں ہیں، 100 قسم کے یہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں، آسانی کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے، چھپا بھی رہتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر روشنیاں یہاں پہ آسانی سے چلتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں اہل ایمان کو کیا کرنا ہے؟ شہروں سے دور کوئی گوشہ ایسا ضرور ڈھونڈنا ہوگا
جہاں ان کی جان بھی محفوظ ہو اور ایمان بھی محفوظ ہو. جیسے اصحاب کہف دور دراز کے علاقے میں غار میں چلے گئے تھے, وہ غار ان کے لیے گوشہ ایمان و عافیت تھی, ان کی جان بھی محفوظ ہو گئی اور ان کا ایمان بھی محفوظ ہو گیا. اگر ہمیں ایمان کی اپنی فکر ہے کہ ہمیں ایمان بچانا ہے, ہم اتنے ببر شیر نہیں ہیں کہ اس فتنے کے سامنے ہم اپنے ایمان کے ساتھ ایسے دونوں ٹانگوں کے اوپر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. نہیں, یہ منع بھی کیا گیا ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت حکمت عملی کے ساتھ کرنی ہے, آج سے کرنی ہے, کل کا انتظار نہیں کرنا.